جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے، اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے فیصلے کے دن اپنے بندے پر نازل کی، جس روز دونوں گروہوں کا سامنا ہوا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر اور قافلہ تم سے نیچے تھا، اگر تم نے کہیں پہلے سے مقابلے کی میعاد مقرر کی ہوئی تو تم اس میں اختلاف کر جاتے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس امر کا فیصلہ کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اور اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچایا، بے شک وہ سینوں کی حالت تک جانتا ہے۔ اور جب تمہارا سامنا ہوا تو اللہ ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا، تاکہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ کی طرف سارے معاملات رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، شاید کہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تم ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جو اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے اور کہا کہ آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں، لیکن جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تم سے لا تعلق ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں پر روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ غالب اور حکیم و دانا ہے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ جب فرشتے ان لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ، یہ ناعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے آگے بھیجے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے معاملے کی طرح انہوں نے اللہ کی آیات سے کفر کیا، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو بدلنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ اس رویے کو بدل دیں جو خود ان سے متعلق ہے، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کے معاملے کی طرح انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب لوگ ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لاتے، جن سے تم نے عہد لیا پھر وہ اپنا عہد ہر بار توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں۔ بس اگر تم انہیں جنگ میں پاؤ تو ان کی ایسی خبر لو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو حواس باختہ کر دو، شاید کہ وہ ان کے انجام سے سبق لیں۔ اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو برابری کے ساتھ اس کے آگے پھینک دو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کافر گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے جائیں گے، بے شک وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اور تم لوگ جس حد تک استطاعت رکھتے ہو قوت اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے مہیا رکھو، اور اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ ان کو جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر دشمن صلح و سلامتی کے لیے آمادہ ہو تو تم بھی اس کی طرف آمادہ ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تو بھی ان کے دلوں کو باہم نہ جوڑ سکتے، لیکن اللہ نے ان کو جوڑ دیا۔
بے شک وہ غالب اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور مومنوں کے لیے بھی جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 100 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ہوں تو وہ کافروں میں سے 1000 آدمیوں پر غالب رہیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے تخفیف کی ہے اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، یہاں تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو کچل دے۔ تم لوگ دنیا کا سر و سامان چاہتے ہو، حالانکہ اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے موجود نہ ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی وجہ سے تم کو ایک عذاب عظیم آ لیتا۔ بس جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کے ہاتھوں میں جو قیدی ہیں ان سے کہو کہ اگر اللہ کو معلوم ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے زیادہ بہتر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ تم سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے انہوں نے اللہ سے بھی خیانت کی ہے، اور اس نے تمہیں ان پر قابو دیا۔ اللہ جاننے والا حکیم و دانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تمہاری ان سے کوئی رفاقت نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، مگر ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، اور جنہوں نے انہیں جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور انہوں نے تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تم میں سے ہیں، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔